بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ میں ہوں محمد شاداب عباسی. ناظرین, پاکستان میں ایک بڑھتے ہوئے مسائل جتنے بھی ہیں, مطلب اگر ہم معیشت کی بات کریں, معاشی مسائل کی, معاشرتی مسائل کی, ان کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا عالمیہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر لوگوں کی صحت جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے. آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کون کون سی فیور کی ٹائپس ہیں, بخار کتنی قسم کے ہیں, اور کون کون سے ایسے مسائل ہیں بخار سے ریلیٹڈ جو کہ انسانی صحت کو شدید قسم کے مسائل سے جو ہے وہ آشنا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج ہم اس نشست میں جوائن کیا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سومیہ اقتدار نے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ میم سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جیسے آج کل لاہور میں اسموگ وغیرہ کا بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے, اور سردیاں جو ہیں وہ پراپر نہ آ رہی ہیں اور نہ گرمیاں ہیں, تو ایسے معاملات جو چل رہے ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے, ان میں انسان کو کون کون سے مسائل بنیادی ہو سکتے ہیں؟ صحت سے ریلیٹڈ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ موسم چینج ہوتا ہے, گرمیوں سے سردیاں یا سردیوں سے گرمیاں, تو سب سے زیادہ بخار کی کیفیت سے ہمارے پاس پیشنٹس رپورٹ ہوتے ہیں. اب یہ بخار کو عام فہم زبان میں تو موسمی بخار کہا جاتا ہے, لیکن میڈیکل ٹرمز میں بخار کی مختلف ٹائپس ہیں. یہ وائرل النیسز کی وجہ سے ہو سکتا ہے, یہ بیکٹیریل انفیکشنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کچھ پیراسٹک انفیکشنز ہوتی ہیں جو کہ بخار کی طرح پہ ہوتی ہیں, جس میں مختلف ٹائپس اگر آپ کریں تو پاکستان میں جو سب سے کامن ہے ان میں آپ نے دیکھا ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, پھر چھاتی کی انفیکشن, گلے کی انفیکشن, پیٹ کی انفیکشنز. اس کے علاوہ جو موسمی بخار ہم ابھی دیکھنے میں کچھ سالوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ڈینگی فیور ہے, جس میں جو ایک وائرل انفیکشن ہے. سو یہ کچھ موسمی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انفیکشنز ہمارے پاس زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہوتی ہیں, اور مریض زیادہ تعداد میں بخار کی کیفیت کے ساتھ ہاسپٹل میں رپورٹ ہوتے ہیں. میم عموماً ہمارے ان علاقوں میں, مطلب پاکستان کے مختلف جو علاقے ہیں یہاں پہ, یا خصوصاً اگر پنجاب کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہیپاٹائٹس اور ہیپاٹائٹس کے علاوہ جو بخار کی اگر ہم بات کریں معذرت, تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ملیریا بہت زیادہ کامن ہے, ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے لوگوں کو, ساتھ ہی ساتھ اب ڈینگی کا جو ہے پراپر سٹارٹ ہوا ہے. ناظرین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈینگی کی جو یہاں پہ قائمہ کمیٹی ہے, میم ان کی سیکریٹری جنرل بھی ہیں, تو میم یہ بتائیے کہ ڈینگی جو ہے پریسائزلی اس کا کس موسم میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے, اور کن لوگوں کو اس سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے؟ ڈینگی بخار جو ہے اسے ایک ٹراپیکل ڈیزیز کہتے ہیں. ٹراپیکل وہ علاقے ہوتے ہیں جن میں موسم سارا سال تقریباً ایک جیسا رہتا ہے, بہت گرمی اور بہت سردی نہیں ہوتی. سو موسم جو ٹراپیکل موسمز ہوتے ہیں انہی میں یہ بخار جو ہے وہ زیادہ پنپتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس مارچ اپریل کا مہینہ جس میں بہت گرمی اور بہت سردی دونوں نہیں ہوتے, درمیانہ خوشگوار موسم ہوتا ہے, وہ مچھروں کی بریڈنگ کے لیے اچھا ہے. سو مارچ اپریل میں جب گرمی نہیں زور پکڑتی, ایک وہ موسم ہوتا ہے جس میں کیسز آتے ہیں. اور پھر کچھ مونسون کا جو موسم ہوتا ہے جس میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتا ہے, ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے, ٹیمپریچر تھوڑا لو ہوتا ہے, وہ موسم جیسے کہ اگست, سپٹمبر, اکتوبر اور اب نومبر جیسے شروع ہو گیا. سو اس موسم میں کیونکہ مچھروں کی افزائش زیادہ ہوتی ہے, اور یہ بیماری جو ڈینگی ہے یہ مچھروں سے پھیلتا ہے, سو یہ دو سیزنز ہیں جن کے اندر پاکستان کے اندر دیکھی جاتی ہے. لیکن اگر آپ ورلڈ اوور بات کریں تو جو ٹراپیکل کنٹریز ہیں ان میں شدید گرمی اور شدید سردی والا موسم ہوتا نہیں ہے. سو ان میں سارا سال ہی یہ جو فیور ہے یہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے, اور پورے سال ہی کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دوسرے, مطلب اگر ہم بات کریں ماہ کی, جیسے کہ آپ کے پاس دسمبر ہے یا آگے جنوری وغیرہ, تو اس میں اس کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جی, زور کم ہو جاتا ہے دسمبر میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور دسمبر, جنوری, فیبرری تک جو ہے وہ موسم جو ہے تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے. تو اس میں عام طور پہ یہ کیسز جو ہیں وہ بہت منیمل رپورٹ ہوتے ہیں. تو میم یہ مطلب جو باقی فیورز ہیں لائک ٹائیفائڈ وغیرہ کی اگر ہم بات کریں, یا ہم ملیریا کی بات کریں, تو کیا ان میں بھی یہی معاملہ ہے؟ کیونکہ ملیریا میں بھی تو مچھر ہی کاز کرتے ہیں. دیکھیے, ملیریا کی بھی یہی پیک سیزن ہے جو مونسون کا پیریڈ ہوتا ہے, اور جو کیونکہ وہ بھی مچھروں سے پھیلنے والی بیماری ہے. آن دی ادر ہینڈ جو ٹائیفائڈ ہے وہ مچھر سے پھیلتا نہیں ہے, وہ کھانے پینے کی چیزوں سے, اس کا جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے وہ اوروفیکل ہے. یعنی کہ اگر آپ کے کھانے پینے کی اشیاء میں کوئی ملاوٹ ہوئی ہے جراثیم کی وجہ سے, وہ انفیکٹڈ ہیں, آپ کا پانی صاف نہیں ہے, تو اس کے تھرو جو ہے وہ پھیلتا ہے. سو اس کا کوئی اسپیسیفک سیزن نہیں ہے. ہاں, البتہ جو موسم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے برسات میں ان میں انفیکشنز کے ریٹس ویسے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں. سردیوں میں جو ہے وہ امیونٹی تھوڑی لو ہو جاتی ہے ٹیمپریچر کولڈ ہونے کی وجہ سے, تو انفیکشن کا ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کا کوئی
موسم سے ڈیوریشن، موسم سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، وہ سارا سال ہی کیسز آپ کے پاس رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. میم یہ بتائیے کہ کھانے پینے میں پھر کون سی احتیاط کی جائے؟ اگر ہم لوگ غور و فکر کی جیسے آپ نے بات کی، تو پھر ٹائیفائڈ وغیرہ سے بچنے کے لیے کھانے میں کس چیز کی احتیاط؟ دیکھیں صفائی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمارے تو مذہب میں بھی صفائی نصف ایمان ہے. سو ہاتھ دھونے کی پریکٹسز، ہینڈ واشنگ پریکٹسز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ صرف کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کی پریکٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اس میں ہیپیٹائٹس جو اے اور ای ہیپیٹائٹس ہے جو کہ اوروفیکل روٹ سے پھیلتا ہے وہ، پھر ٹائیفائڈ، یہ وہ بیماریاں ہیں، ڈائریا جو کہ اوروفیکل روٹ سے پھیلتی ہیں. سو ہاتھ دھونے کی پریکٹس استعمال کریں. جو کھانا استعمال کریں آپ، وہ آپ کوشش تو کریں کہ گھر میں کھائیں. ہم نے ایک فیشن بنا لیا ہے کہ ہم بازار سے کھانے کو بہت پریفر کرتے ہیں اور ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ، اور بوسٹ کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہاں کھایا، آج ہم نے فلاں ریسٹورنٹ میں کھایا فلاں. سو آپ جہاں سے بھی کھائیں کوشش کریں کہ اس کی جو اسٹینڈرڈ کی اس کی صفائی ستھرائی جو ہے اس کا، جی ہائیجینک کنڈیشنز کو ضرور مد نظر رکھیں. جو کھلے عام ریڑھیوں پہ پھل، کٹے ہوئے پھل ملتے ہیں یا اس طرح کے کھانے جو جن میں کوئی کور نہیں کیا ہوتا، مکھیاں اور مچھر اور گلی کا جو ہے وہ گرد و غبار بھی ان کے اوپر آ رہا ہے، اور ہاتھ دھلے نہیں ہوئے جو بندہ ان کو ڈسپینس کر رہا ہے آپ لوگوں کو، اگر وہ اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہا تو آبویسلی وہ سارا فوڈ جب آپ اندر لے جا رہے ہیں تو جرمز بھی آپ کے اندر جا رہے ہیں. میم یہ جو پرابلم ہے، مطلب جیسے ابھی ہم نے بات کی بخار وغیرہ کے حوالے سے، اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے کیا وہ بہت عام ہے، یا ان تمام بیماریوں کا ٹریٹمنٹ سیم ہی ہے، یا اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ دیکھیے جب بیماری ڈفرینٹ ہوتی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے ایک عام فہم یہ کانسیپٹ ہے کہ کوئی بات نہیں، بخار ہے، اسٹور سے گئے، دوائی لے لی اور خود بخود کھا لی. ٹھیک ہے، یہ جو سیلف میڈیکیشن ہے یا جو اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن اویلیبل ہوتی ہے، یا اسٹور والے سے جو کہ مستند ڈاکٹر نہیں ہوتا اس سے ہی پوچھ کے آپ کے گلے خراب کی دوائی دے دو، یا یہ جو کھاتے ہیں اس سے بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ہر بیماری کا علاج ایک مختلف طریقے سے ہوتا ہے، اس کی سمپٹومٹولوجی کے حساب سے ہوتا ہے، اس کی تشخیص کی جاتی ہے ٹیسٹوں کے حساب سے، اور اس کے مطابق ہی ادویات دی جاتی ہیں. آج کل تو لوگ مطلب اٹھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں کسی ہاسپٹلس کی، مطلب بغیر کسی پرسکرپشن کے، ڈائگنوسس کے، وہ جا کے تو لے آتے ہیں اینٹی بایوٹکس اور کہتے ہیں چلے یہی کھا کے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. عموماً ڈینگی وغیرہ کے کیس میں بھی وہ یوں ہی کرتے ہیں کہ وہ پیراسیٹامول یا پیناڈول لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کا کیا پیغام ہے، مطلب کیا ان کو پراپر میتھڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب بھی کوئی بیماری ہو تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کسی مستند ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، اپنی جو علامات ہیں ان کو بتائیں، جس کی روشنی میں وہ آپ کا ڈائگنوسس بنائے گا، اور اگر ضرورت ہوگی تو کوئی لیب ٹیسٹ سے اس کو کنفرم کرے گا اور اس کے مطابق آپ کو ادویات تجویز دے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوائیوں کی وجہ سے رادر نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کسی اور چیز کی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑا، پھر آپ کچھ اور شروع کر دیتے ہیں، پھر کچھ آپ دیسی ٹوٹکے شروع کر دیتے ہیں، کبھی حکیم کی طرف، کبھی کسی پیر کی طرف. سو آپ مل ملا کے جب ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا نمونیا بگڑ گیا، یا میرا ٹائیفائڈ بگڑ گیا، یا میرا ملیریا خراب ہو گیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا علاج کریں. سو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. بینگ اے ڈاکٹر ان اے پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں تو ہر وقت مریضوں سے انکاؤنٹر ہوتا ہے میرا. سو مریض کو یہ لگتا ہے کہ جب سارا کچھ میں نے کر لیا ہے اور اب میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو دس از دا ٹائم ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر. حالانکہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا ٹائم وہ ہے جب آپ کو علامات شروع ہوئی ہیں، کیونکہ ان علامات کو اگر آپ ارلی پک کر لیں گے، ارلی ڈائگنوز کر لیں گے تو آپ ٹریٹمنٹ ارلی اسٹارٹ کریں گے اور کمپلیکیشن سے بچ سکیں گے. اگر ایک بیماری اس سٹیج پہ جا کے ڈاکٹر کے پاس آئے جب اس نے کچھ 2-4 دوائیاں بھی کھا لی ہیں اور اس کو فرق نہیں پڑ رہا، اور اس نے اپنے دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کر لیے ہیں، اور اب وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور اب اس نے کہا کہ کوئی چارہ نہیں ہے، میں ہسپتال میں جا کے دکھائی دیتا ہوں، اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو منٹوں میں ٹھیک کر دے، تو وہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. متس کی بات جیسے چل رہی تھی تو ایک مت بڑی مطلب مشہور ہوئی ہے ڈینگی کے حوالے سے کہ بھائی پپیتے کے پتے آپ ابال کے کھانا شروع کر دیں تو، یا پینا شروع کر دیں معذرت، تو ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، یہ آپ کو تو صرف ایک مت پتہ ہے. میں تو کیونکہ ڈینگی کو ہر وقت دیکھتی ہوں، سارا سال میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی بہت سی مس ہیں، جیسے کہ سیب کے جوس کے اندر لیمن کے قطرے ڈال کر پینے سے، ٹھیک ہے، اور پپیتے کے پتے کا ارک. اور آپ یقین کریں کہ جب 2011 میں پنجاب میں، آپ کو یاد ہے لاہور میں بہت بڑا ایپیڈیمک آیا تھا ڈینگی کا، تو پپیتے کے پتے نایاب ہو گئے تھے. لوگوں نے اپنے گھروں میں پپیتے کے پتے، نرسریز میں ہم ڈینگی کے سروے لاروا کرنے جاتے تھے تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ فروغ جو ہے وہ پپیتے کا درخت ہو رہا ہے، اس لیے کیونکہ ہر کوئی اپنے گھر میں اس کے علاج کے لیے لگانا چاہتا ہے. اس کا کوئی ہے مطلب، اس کا کوئی پازیٹیو رد عمل بھی کہیں شو ہوگا؟ دیکھیں زندگی میں آپ بہت ساری چیزیں آزماتے ہیں، لیکن اس آزمائش سے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تبھی آپ اس کو آگے استعمال کرتے ہیں.
میڈیکل سائنس میں جو سائنٹیفک ڈیٹا ہوتا ہے, جس میں ریسرچ ہوتی ہے, اس سے کوئی بہتری آتی ہے کسی ٹریٹمنٹ میں تو ہم اس کو گائیڈ لائنز میں یا ریکمنڈیشنز میں شامل کرتے ہیں. پپیتے کے پتے کے ارک کی جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ ڈینگی کے علاج کے لیے ناکام رہی ہیں. رادر میں تو ہمیشہ اپنے مریضوں کو کہتی ہوں کہ پپیتے کے پتے کا ارک استعمال نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی آپ اس کو پی کے دیکھیں, وہ اس قدر کڑوا ہے کہ اس سے پھر مریضوں کو گیسٹرائٹس ہو جاتا ہے, پیٹ میں درد اور الٹی کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں. اس کا ڈینگی کے علاج میں کوئی بھی رول نہیں ہے. اسی طرح پپیتے کے پتے کے ارک کے علاوہ سیب کے جوس میں نیمبو کے قطرے ڈالنے سے یا لال انار کا جوس پینے سے پلیٹلیٹس کی مقدار بڑھانے کی بھی کوئی سائنٹیفکلی بیکڈ پوزیشن نہیں ہے. سو یہ سب ایسے ہی عام فہم لوگوں کی سینہ بسینہ جو باتیں چل رہی ہیں وہی, اور ان میں کوئی بھی سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میم, یہ مطلب کافی عرصے سے ریسرچ ہو رہی ہے اس حوالے سے, تو یہ بتائیے کہ کیا ابھی تک کسی قسم کی مطلب ہمیں امید ہے کہ اس کی کوئی ویکسین بن جائے گی؟ ڈینگی کی ویکسین بن چکی ہے بہت ساری. کیا وہ اپلیکیبل ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو. ڈینگی کی ویکسین جو ہے وہ کافی سالوں سے, یہ بیماری جو ہے وہ اب کافی سالوں سے تقریباً 50-60 ایئرز سے جو ہے وہ پریویلنٹ ہے, اور اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں زیادہ ہے. اور بہت ساری کمپنیز جو ہیں, جو ریسرچ کے ادارے ہیں, وہ اس کی ویکسین کے لیے کام کر رہے تھے. 2015 کے اندر جو ہے اس کی ویکسین جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی, جس میں جو آپ کی چاروں سیرو ٹائپس ہیں ڈینگی کی 1, 2, 3, 4, اس کے خلاف جو کارآمد ویکسین ہے وہ بنائی گئی. لیکن انفارچونیٹلی اس ویکسین کی ایفیکیسی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر ڈینگی سے پروٹیکٹ کر سکے. اس لیے تقریباً 12 یا 15 کنٹریز آؤٹ آف سو مینی کنٹریز آف دا ورلڈ صرف وہ ڈینگی کی ویکسین فی الحال استعمال کر رہے ہیں. ایک جو ویکسین ہے اس کے اندر یہ چاروں سیرو ٹائپس کے جو ہیں وہ جی کوریج ہے, وہ ٹیٹرا ویلنٹ ویکسین ہے, یعنی چاروں کے خلاف کام کرتی ہے. لیکن اس کی جو ایفیکیسی ہے, ایفیکیسی جو ویکسینز ہم باقی چیزوں کی استعمال کرتے ہیں, جیسے آپ پولیو کے لیے استعمال کرتے ہیں, یا چکن پاکس کے لیے, یا میزل ممس روبیلا کے لیے جو ہم بچوں کو ویکسینز پروگرام میں دیتے ہیں, ان کی ایفیکیسی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ لانگ ٹرم پروٹیکشن دیتی ہیں. لیکن جو ڈینگی ایک تو 4 ڈفرینٹ سیرو ٹائپس کا ہے ٹیٹرا ویلنٹ ویکسین, لیکن اس کی جو ٹائپ پاکستان میں موجود ہے, 2 اور 3 پاکستان میں ٹائپ زیادہ موجود ہے, اس کے خلاف یہ ویکسین کوئی بہت اچھا کام نہیں کرتی. سو آلدو یہ رجسٹر ہو گئی ہے پاکستان میں, لیکن فی الحال اس کو میس لیول پہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا, اور یہ فی الحال اویلیبل بھی نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے. دوسرا, اس کی کاسٹ بھی تھوڑی زیادہ ہے. ہم بینگ این انڈر ڈیولپڈ کنٹری سوچتے ہیں کبھی بھی کوئی پروگرام امیونائزیشن کا لانچ کرنے سے پہلے کہ اس کا فائدہ اور نقصان دونوں کو مد نظر رکھا جائے. جو باقی کمپنیز ویکسین بنا رہی تھیں وہ فی الحال ابھی لانچ کرنے میں کامیاب نہیں رہیں. اتنی سالوں کی ریسرچ میں اتنے خاطر خواہ کوئی ریزلٹس نہیں آئے کہ وہ اپنا پروڈکٹ سامنے لا سکیں. لیکن امید ہے کہ اگلے چند سالوں میں کوئی اور ویکسین بھی ہمارے پاس آئے گی جو بہتر کارکردگی دکھائے گی, اور پھر وہ ہمارے لیے. یہ دوسری جو 2 بیماریوں کی ہم نے بھی بات کی ہے, یعنی کہ ایک ہمارے پاس ڈیزیز ہے اس کی ٹائیفائڈ کی, اور دوسری ہمارے پاس ملیریا کی, تو ان کی ویکسینز کے بارے میں کیا آپ کے ہیں, وہ اویلیبل ہیں؟ اور ان کی بھی میڈیکیشن کا. ہاں جی, ٹائیفائڈ کی ویکسین بھی اویلیبل ہے, لیکن وہ یہی ہے کہ اس سے زیادہ پریونشن سے زیادہ ہم جو ہیں, ہمارا جو ایریا ہے وہ ٹریٹمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. سو پریونشن 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک پریونشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کھانے پینے کا عمل, جیسے میں نے بتایا, اس کے ذریعے یہ جراثیم پھیلتے ہیں, تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. پھر ٹائیفائڈ کی ویکسین بھی اویلیبل ہے, جو ہم کئی دفعہ جو ہے سب لوگوں کو نہیں لگاتے, بٹ فوڈ ہینڈلرز جو ہیں, جو اس فوڈ کی انڈسٹری کے اندر کام کرتے ہیں, کیونکہ ان کا انکاؤنٹر ہوتا ہے, ان کو ویکسین لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کوکس ہیں یا شیفس ہیں, ہوٹل بزنس میں جو لوگ ہیں ان کو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جو لوگ بہت پرون ہوتے ہیں, ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, مریضوں سے بہت انکاؤنٹر کرتے ہیں, ان کو ہم ویکسین ایڈوائز کرتے ہیں. سو جن لوگوں کو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائیفائڈ کی ویکسین اویلیبل ہے, تو یہ ویکسین اویلیبل ہے مارکیٹ میں, اور اس کو استعمال کر کے ٹائیفائڈ سے بچا جا سکتا ہے. اس وقت کیا اسٹیٹسٹکس ہیں میم اس کے ڈینگی کے, آپ کے پاس کتنے مریض آتے ہیں, اور یہ بھی بتائیے کہ ان مریضوں میں سے جو شفا یاب ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں, یعنی کہ جو ٹائم سے ہی فری ہو جاتے ہیں؟ لیکن ڈینگی کے متعلق لوگوں کا ایک خیال ہے کہ یہ بہت ہولناک بیماری ہے. ایسا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہ بہت کوئی جان لیوا قسم کی بیماری ہے اور اس سے مریض بچتا نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں پہلے بھی بتاتی رہی ہوں, آج پھر بتا رہی ہوں کہ ڈینگی کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے جتنا ہم نے اسے اپنے سر پہ سوار کر لیا. یہ ایک وائرل النس ہے جو کہ کسی بھی وائرل النس کی طرح 7 سے 10 دن کے اندر بہتر ہو جاتی ہے.
کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک دوائی نہیں ہے جو اس کے خلاف کام کرتی ہے. سو عام طور پہ جو سمپل ڈینگی فیور ہے وہ کسی بھی پیشنٹ کو سیریس حالت میں نہیں لے جاتا اور مریض ریکور ہو جاتا ہے 7 to 10 ڈیز کے اندر. لیکن ڈینگی کی ایک ٹائپ جسے ہم سیریس ٹائپ کہتے ہیں وہ ڈینگی ہیمریجک فیور ہے. وہ عام طور پہ سیکنڈری انفیکشن میں ہوتا ہے, یعنی کہ دوسری بار جب آپ کو ڈینگی کا بخار ہوتا ہے. وہ خون وغیرہ بھی منہ سے آنا اور ناک سے, یہ بھی اسی کنڈیشن, اس میں بھی سادہ ڈینگی میں بھی تھوڑا بہت خون آ سکتا ہے, لیکن ڈینگی ہیمریجک فیور میں جسم کے کسی حصے سے خون آنا, غنودگی کی کیفیت ہونا, بلڈ پریشر کا گر جانا, مسلسل قے یا الٹی کی کیفیت ہونا, بے ہوشی کی نیم بے ہوشی کی کیفیت ہونا, یا جسم کے کوئی اعضاء متاثر ہو سکتے ہیں, جیسے گردے متاثر ہو جاتے ہیں یا جگر متاثر ہو جاتا ہے یا برین پہ افیکٹ یہ کر دیتا ہے. سو ان پیشنٹس کو جو ڈینگی ہیمریجک فیور کے پیشنٹس ہیں یا ڈینگی شاک کے پیشنٹس ہیں ان کو ہاسپٹل مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. سو وہ جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی کہ خود علاج کر کے اور خود ڈاکٹر بن کے ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں بھائی یہ بخار ہے, یہ والی دوائی کھا لو, نہیں تو ہمسائے سے پوچھ لیا, نہیں تو دوست سے پوچھ لیا تم نے کیا کھایا تھا, میں بھی وہی دوائی کھا لیتا ہوں. اس کو ڈسکریج کیجیے. یہ شروع میں میم بہت زیادہ اس طرح ہوا نا, مطلب سیلف میڈیکیشن سے کچھ لوگوں کی ڈیتھس بھی ایون ہو گئی اور اسی چیز کو لے کے لوگوں میں خوف و ہراس ہے. ڈینگی میں اصل میں آپ کو پتہ ہے جیسے آپ نے ابھی بات کی ڈینگی ہیمریجک فیور کے بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں, تو کچھ جو ادویات بخار اتارنے کی یا درد کی ہوتی ہیں وہ بلیڈنگ کے چانسز کو بڑھا سکتی ہیں. اسی لیے ڈینگی میں ہم کہتے ہیں کہ پیراسیٹامول یا پیناڈول کی ٹیبلٹ صرف استعمال کریں, اور باقی ادویات جیسے آئیبوپروفن ہے یا نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں, یہ ڈائکلوفینیک وغیرہ, یہ ہم اوائڈ کرنے کا مریضوں کو کہتے ہیں. سو یہ اگر آپ کو پتہ ہوگا علامات, ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ ڈینگی کی طرف جا رہی ہیں علامات, تبھی آپ اوائڈ کریں گے, ورنہ تو آپ کو جو بازار سے درد کی عام فہم دوائی سمجھ آئے گی آپ تو وہ کھا لیں گے اور پھر وہ آپ کی بلیڈنگ ٹینڈنسی کو بڑھا سکتی ہے. 2-3 بیماریاں اکٹھی ہو سکتی ہیں اس کیس کے اندر آپ کو ڈینگی کے ساتھ؟ جی بالکل ہو سکتی ہیں. اور یہ ملیریا اور ٹائیفائڈ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ؟ جی ڈینگی کے ساتھ ملیریا بھی ہو سکتا ہے, آپ کو کو ایگزسٹ بھی کر سکتا ہے. جو اور کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ, جیسے گردے کی بیماری میں لانگ ٹرم ہیں یا جگر کی بیماری میں ہیں, ان کی قوت مدافعت کسی وجہ سے کم ہے, ادویات کی وجہ سے, یا خدا نخواستہ کسی کینسر کا مریض ہے ان کی امیونٹی لو ہے, ان لوگوں کو انفیکشنز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سو وہ کو ایگزسٹ تو ہر بیماری کے ساتھ کر سکتے ہیں. ملیریا اور ڈینگی دونوں مچھروں سے پھیلتے ہیں, کئی دفعہ جو ہے وہ دونوں کو ایگزسٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں دونوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی دفعہ جو ہے وہ پیشنٹس کا ٹیسٹ اگر آپ ٹائیفائڈ کا ڈینگی میں کریں تو وہ پازیٹیو آ جاتا ہے. وہ کچھ ٹیسٹ بھی آپس میں کراس ریئیکٹ کرتے ہیں اور دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں مریض کو, کیونکہ ایک جیسے سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں. تو بیماری کا علاج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کی گائیڈنس کے انڈر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ملیریا اور ڈینگی اکٹھے ہو گئے, مطلب ایک پروٹسٹل ڈیزیز ہے, دوسری آپ کے پاس وائرل ڈیزیز ہے, اکٹھی ہو جائیں تو اس پہ پھر کیا ریکوری کا جو ٹائم ہے وہی ہوتا ہے جو عام طور پہ ہے, یا یہ بڑھ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیویرٹی آف النیس کیا ہے. اگر تو سادہ ڈینگی بخار ہے تو میں نے آپ کو بتایا 10-12 دن میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. ملیریا کا بھی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ملیریا کون سی ٹائپ کا ہے اور اس نے کس قسم کی انوالومنٹ کی ہوئی ہے. ملیریا آپ کو پتہ ہے کہ گردوں کو بھی انوالو کر سکتا ہے, دماغ میں سیریبرل ملیریا بھی ہو جاتا ہے. سو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نوعیت کی بیماری ہے اور کتنے ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ بھی اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ریکوری بھی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو ایک جنرل سی ٹرم دینا بڑا مشکل ہے کہ اتنے دن میں مریض ٹھیک ہو جائے گا, بیکاز یہ ہر انڈیویجول کا ویریبل رسپانس ہوتا ہے. تو میم یہ جتنی بھی ڈیزیزز ہم نے ابھی 3 ڈسکس کی ہیں جو فیور سے ریلیٹڈ ہیں, مطلب ٹائیفائڈ, ملیریا اور ڈینگی, یہ تینوں بنیادی طور پہ امیونل بیسڈ ہیں, یعنی کہ امیونٹی آپ کی جتنی اچھی ہے اتنی جلدی آپ ریکور کریں گے. اگر امیونٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باقی میڈیسنز ہیں ان کا تو پھر کام سیکنڈری ہو گیا اور وہ بہت ریڈیوس ہو گیا, ایسا ہے؟ دیکھیں ملیریا کا تو علاج موجود ہے. ملیریا ایک بہت پرانی بیماری ہے, بہت ریسرچ ہوئی, ایسی دوائیاں موجود ہیں جو ملیریا اینٹی ملیریل ہیں, جو ملیریا کے خلاف کام کرتی ہیں. ٹائیفائڈ جو ہے اس کے خلاف اینٹی بایوٹکس موجود ہیں جو کہ پروون ہیں کہ ٹائیفائڈ کے اگینسٹ افیکٹو ہیں. ڈینگی کے ساتھ ایک جو نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک اینٹی وائرل میڈیکیشن نہیں ہے جو ڈینگی کے خلاف کام کر سکے. لیکن اس کا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی ڈیڈلی ڈیزیز نہیں ہے جو سمپل ڈینگی فیور ہے کہ اگر دوائی نہیں ہے تو یہ خدا نخواستہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. عام طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو سادہ ڈینگی بخار ہوتا ہے وہ وائرل النس
ایلنس عام طور پہ 7 to 14 ڈیز کے سائیکل میں ریکور ہو جاتی ہے. سو بیماری جو ہے پہلے تشخیص ہوگی, اس کے مطابق دوائی ملے گی اور علاج ہوگا, تو کوئی بات نہیں ہے کہ مریض ٹھیک نہ ہو. باقی زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, شفا دینا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن آپ تشخیص کے ساتھ پراپر علاج کریں تو یہ بیماریاں عام طور پہ ریکور ہوتی ہیں. آج کل کی موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں, ان میں عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھیں کھانے میں, اپنی روزمرہ کی جو ان کی مطلب ضروریات زندگی کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں, یا ان کی موومنٹ, ورکنگ, ان سب میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا, ابھی تو آج کل آپ نے جیسے موسم کی بات کی تو سب سے زیادہ تو اسموگ کا آپ نے دیکھا, تو کیونکہ اسموگ جو ہے وہ انوائرمنٹل پولوشن کی وجہ سے پھیلتی ہے, تو سب سے زیادہ تو یہ خیال رکھیں کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, خاص طور پہ کہ جو سانس کے مریض میں ہیں, جیسے دمے کے یا COPD یا سانس کی بیماریوں کی انفیکشنز جن کو ہیں, وہ ضرور ماسک کا استعمال کریں. ماسک سے اپنے آپ کو کور رکھیے تاکہ جو آپ ہوا سے سانس لے رہے ہیں اس سے جو آلودگی ہے وہ آپ کے پھیپھڑوں تک جا کے آپ کو زیادہ متاثر نہ کرے. اس کے علاوہ اپنی ہائیڈریشن کو بہتر رکھیے, جو پانی کا انٹیک ہے وہ بڑھائیے, جو ڈی ہائیڈریشن ہے اس کی وجہ سے بھی بیماریاں زیادہ پھلتی پھولتی ہیں. اس کے علاوہ آنکھوں میں یہ جو دھواں ہے آنکھوں میں چبھن کر سکتا ہے, سو آپ سن گلاسز کا دن میں استعمال کر سکتے ہیں. آنکھوں کو جو ہے وہ آؤٹ ڈور ایکسپوجر کے وقت آپ پلین گلاسز بھی پہن سکتے ہیں. جو لوگ اسپیشلی موٹر بائک پہ زیادہ سفر کرتے ہیں یا پیدل سفر کرتے ہیں یا سائیکل پہ سفر کرتے ہیں, ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو اس کے شیشے بند رکھیے تاکہ وہ آپ کو آنکھوں کو, سانس کی نالیوں کو متاثر نہ کرے. آپ کو اسکن کی الرجی ہو سکتی ہے, دن میں سن بلاک کا استعمال کیجیے. اور اس کے بعد جو موسمی بخارات ہیں جس میں ہم ابھی بات کی, ملیریا ہے, ٹائیفائڈ ہے, ڈینگی فیور ہے, ان سے بچت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پروٹیکٹیو کلودنگ پہنیں. اسپیشلی جو مچھر, ڈینگی کا مچھر ہوتا ہے وہ ڈے ٹائم بائٹر ہوتا ہے, سو وہ ارلی مارننگ جب طلوع آفتاب ہوتا ہے اس وقت, اور جب غروب آفتاب سن سیٹ ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ مچھر باہر نکلتا ہے اپنی فیڈنگ کے لیے. سو اگر آپ واک کرتے ہیں اس وقت یا آپ کا آؤٹ ڈور کام ہے یا کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو پروٹیکٹیو کلودنگ پہنیے, فل سلیوز کے کپڑے پہنیں, شارٹس نہ پہنیں, بچوں کو بھی کورڈ کپڑے پہنائیے. اور ماسکیٹو ریپیلنٹس کا استعمال کریں. ماسکیٹو ریپیلنٹس جو ہیں وہ آپ اپنی ایکسپوزڈ ایریاز پہ جسم کے لگا کے رکھیں. یہ 6 سے 8 گھنٹے تک کام کرتے ہیں. اگر آپ کا پانی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے, جیسے آپ نے سوئمنگ کی ہے یا نہا لیا ہے یا وضو کیا ہے, تو پھر اس کو ری اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب آپ گھروں میں سو رہے ہیں تو اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو بند رکھیں یا جالیاں لگا کے رکھیں. مچھردانی کا استعمال کریں, میٹ کا استعمال کریں, کوئل کا استعمال کریں تاکہ مچھر آپ کو کاٹ نہ سکے. اور سب سے امپورٹنٹ ڈینگی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی علامات ہو رہی ہیں تو آپ قریبی ہاسپٹل میں جا کے ضرور دکھائیے تاکہ آپ کا ڈائگنوسس بن کے آپ کا علاج ہو سکے اور سیلف میڈیکیشن نہ کیجیے. ٹائیفائڈ اور ملیریا کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہوگا کہ یہ کھانے پینے سے ٹائیفائڈ پھیلتا ہے, تو آپ صفائی ستھرائی کا ضرور خیال رکھیں. پانی ابال کر استعمال کیجیے. فلٹرڈ واٹر استعمال کر سکتے ہیں تو فلٹرڈ واٹر استعمال کیجیے. کھلی جگہوں سے کھانے پینے کی چیزوں کو اوائڈ کیجیے کیونکہ ان پہ مچھر مکھی پھیلتے ہیں اور جراثیم کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. ہینڈ واشنگ پریکٹسز کو ضرور اڈاپٹ کیجیے. اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے, واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کی پریکٹس بنائیں, کیونکہ جراثیم جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ سے پھر ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. ملیریا کے لیے بھی مور اور لیس وہی پریکاشنز ہیں جو ڈینگی کے لیے ہیں, کیونکہ یہ بھی مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے, تو مچھر کو اوائڈ کیجیے. ملیریا کا بخار عام طور پر سائیکلیکل ہوتا ہے, بار بار آتا ہے اور تیز بخار ہوتا ہے, اور یہ کبھی سیریس کنڈیشن میں بھی جا سکتا ہے. تو خود سے علاج نہ کیجیے, ہاسپٹل میں رپورٹ کر کے ڈاکٹر کو اپنی علامات سے آگاہ کیجیے تاکہ وہ آپ کے ٹیسٹ کے ذریعے ڈائگنوسس بنا کر آپ کو ٹریٹمنٹ آفر کر سکے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, اگر آپ کو ہاسپٹل میں داخلے کا مشورہ دیا جاتا ہے, ہم لوگوں کی بہت عادت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب بس دوائی لکھ دیں آپ, میں گھر جا کے کھاؤں گا, ٹھیک ہے. اگر آپ کی بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں داخلے کی ضرورت ہے, تو ہاسپٹل میں داخل ہوں تاکہ آپ کو انڈر آبزرویشن رکھ کے آپ کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے اور کسی سیریس صورتحال سے آپ کو بچایا جا سکے. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو فار انوائٹنگ می.
ناظرین آپ لوگوں نے سنا ڈاکٹر سومیہ اقتدار کی آج کی اس خوبصورت نشست کے اندر، جس میں آپ لوگوں نے جانا بہت زیادہ انفارمیشن آپ لوگوں کو ملی کہ آپ بخار سے کیسے بچ سکتے ہیں، کون سی میڈیسنز ہیں جن کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو اگر مشورہ دیا جائے داخل ہونے کا تو بھائی آپ نے ریزسٹ نہیں کرنا بلکہ آپ نے داخل ہو جانا ہے. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سب کے نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.